بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، تکلیف دہ باتوں کو جب جب یاد کرو، نئے سرے سے اذیت کے کھاتے کھل جاتے ہیں۔ ہماری رات انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ اگلے دن کیا کرنے کو ہے اور کیا کریں گے، لیکن جب دن ہوتا ہے تو یہی سوچتے ہیں کہ رات کو پھر سے سوچیں گے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک دستک ہے اور مستقل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دکھ کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ دل کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کس چوٹ کو کیسے محسوس کرے۔ یا اللہ، پیدا ہوتے کلمہ سنا تھا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمانا۔ کامیاب عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اعتماد اپنے شوہر پہ کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ تو پھر وہ اپنے شوہر کی تھوڑی کمائی میں بھی خوش رہتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو خدا نخواستہ تو اس گھر میں شوہر کی وافر دولت بھی خوشیاں نہیں خرید سکتی۔ اللہ کبھی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے جو اسے دیا گیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، اور دیکھنے کا انجام دوزخ ہے۔ آپ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف نگاہوں کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے دوزخ میں کیسے جھونک سکتے ہیں؟ جن سے محبت کی جاتی ہے نہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میری پرواہ کریں، میری آخرت کی فکر کریں، مجھے عذاب قبر سے بچا لیں، مجھے عذاب جہنم سے بچا لیں۔ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آگ سے بچا لیں۔ کھوکھلا رشتہ سے ماخوذ، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنے اللہ سے ڈرتے اور یہ خوفناک حقیقت سمجھتے کہ ہماری نیت اور قول و فعل کی لمحہ لمحہ تدوین، صورت بندی اور عکس بندی جاری ہے۔ کتنا تکلیف وہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے گفتگو کی طلب ہو لیکن وہ مصروف ہو، یا پھر کوئی آپ سے اس وقت گفتگو کرے جب اسے اور کوئی گفتگو کرنے کے لیے میسر نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں اور لب سلے ہوئے۔ کبھی کبھی الوداع کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ کی خاموشی سب کہہ رہی ہوتی ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں، زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ساتھ کیا دے گا؟ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ جب آپ خدا کو پکار کر کہتے ہیں مجھے آپ ہی عطا کرو، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں اپنی خود صفائی نہیں کر سکتا، تو خدا کی خاص توجہ ملتی ہے۔ بعض اوقات محبوب کو آپ کے احسانات یاد نہیں رہتے،
لیکن وہ فرمائشیں کبھی نہیں بھولتی جنہیں آپ پورا نہ کر سکے۔ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا پیش آیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے اور کامیاب ہونے کا موقع ابھی باقی ہے۔ زندگی محبت کا نام ہے، اور اگر اپنی محبت بھری زندگی میں قربانی اور سمجھوتے کو شامل کر لیں گے تو زندگی سہل جائے گی، لیکن اگر محبت کی جگہ نفرت، سمجھوتے کی جگہ زبردستی، منمانی اور قربانی کی جگہ چھیننے جھپٹنے نے لے لی تو پھر زندگی نہیں کچھ اور بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے زندگی میں بہت سی ایسی فکریں پال رکھی ہیں جن کا ان سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔